اپنا رنگ دکھا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، اللہ سے ملوا جاتی ہے صحبت اللہ والوں کی، صحبت اللہ والوں کی۔ ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ ایک موقع پر نبی کریم علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ ادعو اللہ لی ان یجعل لی مستجاب الدعوتی، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے کہ اللہ مجھے مستجاب الدعوات بنا دے۔ مستجاب الدعوات اس شخص کو کہا جاتا ہے جو اللہ کا اتنا محبوب بندہ بن جائے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے اللہ اسے قبول کر لے۔ یعنی حضرت سعد نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی، یا رسول اللہ ہم کو مستجاب الدعوات دعا کر دی اللہ بنا دے۔ بہت بڑی نعمت ہے کسی کو اللہ پاک عطا فرما دے کہ اس کی دعائیں قبول ہونے لگے، یعنی اللہ سے جو مانگے قبول ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ یہ نعمت ایسی ہے کہ بس اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو انسان کو ملے گی۔ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی آدمی کا کسی بڑے سے تعلق جتنا زیادہ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ بڑا جو ہے اس کی رعایت بھی کرتا ہے، اس کی بات سنتا بھی ہے۔ تو اب ظاہر ہے کہ یہ مرتبہ اور مقام ملنے کے لیے اللہ کا قرب پیدا کرنا، اللہ کے حکموں پر عمل کرنا، اس کی منع کی ہوئی چیز سے بچنا، یہ بنیادی چیز ہے۔ جس کو جتنا قرب پیدا ہو جائے گا اللہ کا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ انہوں نے درخواست کر دی کہ دعا فرما دی اللہ مستجاب الدعوات مجھے بنا دے۔ اللہ کا اتنا محبوب بندہ ہو جائے کہ اس کی زبان سے جو بات نکلے اللہ اسے قبول کر لے۔ اگر دعا کرے تو دعا قبول ہو جائے، اگر بد دعا کرے تو بد دعا قبول ہو جائے۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے جب ان کی درخواست سنی تو فرمایا، اے سعد اگر تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو میں تمہیں ایک طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقے کو اپناؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ۔ صرف تم ہی نہیں، میری امت کا کوئی بھی آدمی چاہے وہ عرب میں رہتا ہو یا عجم میں رہتا ہو، فرمایا چاہے آج موجود ہو یا 1000-2000 سال کے بعد دنیا میں کہیں کا رہنے والا ہو، اگر وہ مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہے تو ایک طریقہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ نے اس کو ارشاد فرما دیا، فرمایا یا سعد اقم مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنے کھانے کو حلال بنا لو، اپنی کمائی کو حلال بنا لو، اپنا اوڑھنا پہننا حلال بنا لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ یعنی آدمی کی روزی، اس کی کمائی، اس کی آمدنی، اس کا کاروبار حلال ہو، بس پھر بنا بنایا مستجاب الدعوات ہے وہ۔ اس لیے کہ اگر ہماری آمدنی، کمائی، کاروبار گڑبڑ ہے تو گڑبڑ ہی کھائیں گے ہم، وہ پیٹ میں جائے گی، اور اسی آمدنی سے کپڑے بنوائیں گے، وہ بھی گڑبڑ آمدنی ہوگی۔ حدیث پاک میں رسول علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ ان کو دیکھ کر کے یہ ہوتا ہے کہ ان کی دعا اللہ قبول فرما لے، اس لیے کہ پریشان حال ہے،
بال بکھرے ہوئے ہیں اور بالکل پراگندگی کی صورت ہے، خستہ حال ہے، مانگ رہے ہیں، تو آدمی کو خیال ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو۔ آپ نے فرمایا اس کا کھانا بھی حرام ہے، اس کا پہننا بھی حرام ہے، انا یستجاب له، اس کی دعا کہاں سے قبول کر لے گا اللہ تعالیٰ؟ اس لیے بھائی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہوں، تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم کو سب سے پہلے اس کی فکر کرنا پڑے گی کہ ہمارے پیٹ میں جو کچھ جا رہا ہے وہ حلال ہو، طیب ہو، پاک ہو۔ جتنا اعلیٰ درجے کا حلال مال ہم کھائیں گے اتنا ہی انشاءاللہ زندگی میں ذمہ داری یا دعاؤں کی قبولیت کی بات آئے گی۔ اگر لقمہ حرام ہے تو حدیث میں فرمایا گیا جسم کا وہ حصہ جو حرام مال سے پرورش پائے گا وہ جہنم میں اور آگ میں جلنے کے لائق ہے، وہ اس لائق تھوڑی نہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نعمت رحمت جنت پہ چلا جائے۔ تو جب یہ تو دعا کہاں سے قبول ہو جائے گی اس میں؟ آج ہماری دعاؤں میں جو تاثیر نہیں رہ گئی ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کھانے پینے کے سلسلے میں بے احتیاطی شروع کر دی، یعنی ہم اس نقطۂ نظر سے دیکھتے ہی نہیں ہیں کہ جو چیز ہمارے سامنے کھانے کو رکھی ہے وہ کہاں سے آئی، وہ کس کے ذریعے سے آئی، اس کو لانے والا کون ہے؟ کچھ نہیں، بس یہ ہے کہ بھائی تعلقات ہیں، دوستی ہے اور آپس میں رشتہ داریاں ہیں، آنا جانا ہے، اب نہیں کھائیں گے تو اس کو تکلیف ہو جائے گی، نہیں کھائیں گے تعلقات ہمارے خراب ہو جائیں گے، نہیں کھائیں گے دوریاں بن جائیں گی، اس کی وجہ سے ہم اپنے دین و ایمان کا نقصان کرنا گوارا کر لیتے ہیں۔ یہ خطرے کی بات ہے، اس کے سوچنے کا انداز ایک دوسرا بھی ہے۔ اگر مان لیجئے کوئی آدمی ہماری دعوت کرے اور زہر تشت میں لا کر تشتری میں لا کر کے اور چاندی کا ورق لگا کر کے لا کے ہم کو دے دے، یہ کھا لیجئے، تو کیا کھا لیں گے اس کو؟ وہاں نہیں خیال آئے گا دل میں کہ دوستی ہے، رشتہ داری ہے، تعلقات ہیں، لاؤ کھا لیں، نہیں کھائیں گے، اس لیے کہ جانتے ہیں کھا لیں گے تو جان خطر میں پڑ جائے گی۔ گویا جان بچانے کے لیے تعلقات، رشتہ داری، دوستی اس کی پرواہ نہیں، لیکن ایمان اگر چلا جائے تو اس کی کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ چیز بہت انتہائی درجے کی معاشرے میں جو پیدا ہو رہی ہے، یہ یہودیوں کی سازش ہے عالمی طور کے اوپر کہ مسلمانوں کو حرام مال ان کے منہ کو لگ جائے کسی طرح سے، وہ اس فکر میں لگے ہوئے ہیں، اسی لیے مختلف تدبیریں ہو رہی ہیں اور ہمارا معاشرہ سے مبتلا ہو رہا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ آدمی کھلم کھلا رشوت کا معاملہ ہے، اس کے یہاں سود کا معاملہ ہے، اس کے یہاں آمدنی غلط، ہم جانتے ہیں اس کو ہے، لیکن اگر اس نے ہم کو اپنی دعوت میں پوچھا ہم خوشی خوشی جائیں گے، ہمارے چہرے پر کوئی نہ شکن پڑے گی نہ کوئی ہوگا، مزے سے کھائیں گے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی غریب آدمی بیچارہ حلال ہے چٹنی وہاں نہیں جائیں گے اس کے یہاں، وہاں رشتہ داری اس سے بھی ہے لیکن اس کی رشتہ داری کا کوئی خیال نہیں، اس کی رشتہ داری کا خیال ہو رہا۔ یہ دینی اور ایمانی اعتبار سے ہماری غفلتیں اور بے فکریوں کا حال ہے۔ یہ ظاہر ہے جب ہم اس طرح کا معاملہ کریں گے تو اللہ پاک کو کیا غرض پڑی ہے کہ وہ ہماری دعائیں قبول کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں، ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ اللہ ہمارا محتاج ہے نہیں، ہم اللہ کے محتاج ہیں۔ ہم یہ جو ٹوٹی پھوٹی نماز اور یہ سب کر رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا ہم نے پہاڑ ڈھکیل دیا، نہیں۔ اللہ پاک تو چاہے ہم کو ختم کر کے دوسرے ایسی قوم کو لائے گا جو ہم سے بہتر قسم کے ہوں گے، اچھے ہوں گے، عمدہ ہوں گے۔ اس لیے بھائی ہم سب لوگوں کو کھانے پینے کے تعلق سے احتیاط برتنا، اور حرام کھانے کی نحوست ایک یہ ہوتی ہے کہ آدمی بدعمل ہو جاتا ہے، گناہ کرنے لگتا ہے، نیکیوں پر جی نہیں چلتا، کیونکہ اللہ کی طرف سے طاعت کی توفیق اس کی ختم ہو جاتی ہے اس میں۔ اس لیے ان سب چیزوں پر خاص دھیان توجہ دینا، رشتہ داریاں باقی رہے نہ رہے اللہ تو خوش رہے، کم سے کم تعلق باقی رہے نہ رہے دینداری تو باقی رہے، ہمارا دین باقی رہے گا، اللہ اس جیسے سینکڑوں تعلقات والے پیدا فرما دیں گے۔ لیکن اگر دوسروں کو خوش کرنے کے لیے اپنا ایمان خطرے میں ڈال دیا تو بھی بات خراب ہو جائے گی اس کے اندر۔ اس لیے بھائی اس جو مضمون حضرت سعد کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے نصیحت فرمائی ہے، بہت قیمتی نصیحت فرمائی، یا سعد اطیب مطعمک تکن مستجاب الدعوات، اے سعد اپنے کھانے کو حلال بناؤ، اپنی کمائی کو حلال بناؤ،
اپنا اوڑھنا پہننا حلال بناؤ، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ اللہ پاک ہم سب کو بڑی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔